السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، صدق الله مولانا العظيم۔ محترم ناظرین، حاضرین، سامعین، معزز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ماں بہنوں، تصوف کے موضوع پر جو ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس میں اسی کا یہ موضوع ہے اسماء الحسنی کے معارف۔ اسی موضوع کی یہ اگلی کڑی آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فرمایا گیا کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، سورہ تحریم کی پہلی آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم وہ کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس خطاب کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی مرضی پر عمل کیا۔ حکم کس کا چلا؟ اللہ رب العزت کا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، 1000 سال تک خاموشی رہے گی۔ پھر اللہ رب العزت ہی خود ہی ارشاد فرمائیں گے للہ الواحد القہار، سورہ مومن کی 16ویں آیت ہے۔ اللہ اکبر۔ الرحمن فاسأل به خبیرا، اللہ کے بارے میں اس کے جاننے والوں سے پوچھو۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے موسیٰ، میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ وہ سرگوشی کریں تو میں کان لگا کر سنتا ہوں، وہ پکارتے ہیں تو میں متوجہ ہوتا ہوں، وہ میری طرف آتے ہیں تو میں ان کے قریب ہو جاتا ہوں، وہ میرا تقرب ڈھونڈتے ہیں تو میں ان کو کفایت کرتا ہوں، وہ مجھے اپنا سرپرست بنا لیتے ہیں تو میں ان کی سرپرستی قبول کر لیتا ہوں، وہ خالص مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں بھی انہی سے محبت کرتا ہوں۔
وہ عمل کرتے ہیں تو میں ان کو جزا دیتا ہوں، میں ان کے کاموں کا مدبر ہوں، میں ان کے قلوب کا نگہبان ہوں، ان کے احوال کا متولی ہوں، ان کی بیماریوں کا شافی ہوں، ان کے دلوں کی روشنی ہوں، ان کے دلوں کی تسکین ہوں، ان کے دلوں کی تسکین میری یاد میں ہے، ان کے دلوں کی منزل میرے پاس ہے، ان کو میرے سوا چین نہیں ملتا۔ کاش کہ ہمیں بھی اللہ رب العزت کی ایسی محبت اور وہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ اللہ کی یاد کے سوا ہمیں چین ہی نہ آئے۔ جس طرح ایک آدمی اگر ایک وقت کھانا نہ کھائے تو وہ اگلے وقت کمی محسوس کرتا ہے، اسی طرح اگر ہم بھی ایک وقت میں اوراد و وظائف نہ کریں تو ہمیں بھی قلبی طور پر کمی محسوس ہوگی۔ ذکر کے بغیر ہمیں کھانا اور نیند اچھی نہیں لگے گی۔ جب یہ کیفیت دل میں آ جائے گی تو پھر اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے عاشقین میں شامل فرما دیں گے۔ اللہ کرے ہم ویسے عاشقین میں ہو جائیں، آمین۔ اب تک تو آپ نے اسم جلالہ اللہ کے برکات سنے تھے۔ اب کچھ صفاتی ناموں کا ذکر کیا جائے گا۔ ان میں سے 2 نام تو ایسے ہیں جن کا احادیث کے اندر ذکر آیا ہے، اور 3 نام اسماء الحسنہ میں سے بیان کیے جائیں گے۔ غلاف کعبہ پر آپ نے دیکھا ہوگا 2 صفاتی ناموں کو۔ اللہ کے 2 صفاتی نام یہ ہیں، ایک ہے حنان اور دوسرا ہے منان۔ یہ دونوں نام اسماء الحسنہ میں سے نہیں ہیں، لیکن احادیث میں آئے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اگر آپ حج یا عمرے پر جائیں تو غلاف کعبہ پر ہر دوسری تیسری لائن پر یا حنان یا منان لکھا ہوا نظر آئے گا۔ چاروں طرف پوری لائن پر یہی نام لکھے ہوئے ہیں، اور بھی نام لکھے ہوئے ہیں مگر ان کی پوری لائنیں نہیں ہیں۔ یہ عاجز بہت عرصے تک یہ سوچتا رہا کہ آخر علماء امت نے ان 2 ناموں کی پوری لائنیں کیوں لکھی ہوئی ہیں؟ جب ان کے معانی سوچنے لگے تو عجیب و غریب معانی سامنے آئے۔ حنان اس ہستی کو کہتے ہیں کہ اگر اس سے کوئی روٹھنا چاہے تو وہ اسے روٹھنے نہ دے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے سے دور نہیں جانے دیتے۔ اس لیے جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کے در سے غافل ہوتا ہے تو وہ تو اللہ رب العزت کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ کبھی اس کے بارے میں دربار میں پریشانی، کبھی اس کے کاروبار میں پریشانی، کبھی صحت میں پریشانی، کبھی کوئی اور پریشانی۔ یہ چھوٹی موٹی پریشانیاں اس لیے آتی ہیں کہ یہ جاگے اور میرے در پر آ جائے۔ یہاں ایک بزرگ نے نکتہ لکھا ہے کہ پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے بندوں کو پریشانیوں کی رسیوں میں جکڑ کر اپنی بارگاہ کی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ جیسے مچھلی شکاری سے دور بھاگتی ہے تو وہ اس کو قریب کھینچتا ہے، اسی طرح جب بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات اس طرح بنا دیتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اسے ہیٹ یعنی گرمی پہنچتی ہے، اور اللہ رب العزت کے در پر آ کر
دعائیں مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنے بہترین انداز میں فرمایا، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اور میرے بندو تم کدھر جا رہے ہو۔ ایک اور جگہ فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، سورہ انفطار کی 6ویں آیت ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اے انسان، تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ جیسے ماں اپنے بیٹے کو پیار سے منا رہی ہوتی ہے کہ بیٹا تو اپنی امی سے روٹھ گیا، اس انداز میں فرمایا کہ تم مجھ سے کیوں روٹھ رہے ہو۔ منان اس ہستی کو کہتے ہیں جو احسان تو کرے مگر اس کو احسان جتلانے کی عادت نہ ہو۔ کئی لوگ احسان تو کرتے ہیں مگر جتلاتے ہیں، اور کچھ لوگ بہت زیادہ جتلاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ احسان فرمانے والے ہیں کہ جو بندوں پر احسان بھی کرتے ہیں اور جتلاتے بھی نہیں۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بینائی نہ دیتے تو ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے تو ہم گونگے ہوتے، سماعت نہ دیتے تو ہم بہرے ہوتے، عقل نہ دیتے تو ہم پاگل ہوتے، صحت نہ دیتے تو ہم بیمار ہوتے، مال پیسہ نہ دیتے تو ہم فقیر ہوتے، عزت نہ دیتے تو ہم ذلیل ہوتے، اور اولاد نہ دیتے تو ہم لاولد ہوتے۔ معلوم ہوا کہ ہم جو عزتوں بھری زندگی گزار رہے ہیں یہ اس مالک کا احسان ہی تو ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں سے ایک نعمت ایسی بھی دی ہے کہ اس نعمت جیسی اور کوئی نعمت نہیں تھی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، سورہ آل عمران کی 164ویں آیت ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں مبعوث فرمایا۔ واقعی کائنات میں کوئی دوسری نعمت ایسی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ جیسے کسی کو اپنے ماڈل پر بڑا ناز ہوتا ہے، اسی طرح یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے محبوب پر اتنا ناز تھا کہ اس نے نعمت کو بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے۔ اسماء الحسنہ میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ نام کریم ہے۔ کریم اس ہستی کو کہتے ہیں جو کسی سائل کو آتا ہوا دیکھے تو اس کی کیفیت کا خود اندازہ لگا کر اس کے مانگنے سے پہلے اس کو عطا کر دیتے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے مانگنے سے پہلے ان کو کچھ دے دیتے ہیں۔ اسی طرح جب بندہ سچی توبہ کی نیت سے اپنے گھر سے چل کر اللہ کے در پر پہنچ جاتا ہے تو اس کا ندامت سے چل کر آ جانا ہی کافی ہو جاتا ہے، اگرچہ اس نے ابھی تک ہاتھ ہی نہ اٹھائے ہوں۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک آدمی جس نے 100 آدمیوں کو قتل کیا، توبہ کے ارادے سے نیکوں کی بستی کی طرف چل پڑا، ابھی پہنچا ہی نہیں تھا کہ راستے میں ہی تھا کہ اسے موت آ گئی اور وہ چل بسا۔ جنت کے فرشتے آ جاتے ہیں اور جہنم کے فرشتے بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں، دونوں طرف دلائل چلتے ہیں۔ دوزخ کے فرشتوں کا دعویٰ تھا کہ 100 بندوں کا قاتل ہے لہٰذا اسے ہم لے کر جائیں گے، جبکہ جنت کے فرشتوں کا دعویٰ تھا کہ توبہ کی نیت سے یہ چل پڑا تھا لہٰذا ہم اس کی روح کو لے جائیں گے۔ معاملہ بارگاہ الہی میں پیش ہوا، پروردگار عالم نے
فرمایا کہ تم زمین کی پیمائش کر لو کہ یہ کس بستی سے قریب ہے، اگر اپنی بستی کے قریب ہے تو یہ گنہگاروں میں سے ہے، اور اگر نیکوں کی بستی کے قریب ہے تو پھر یہ نیکوکاروں میں شامل ہے۔ چنانچہ زمین کی پیمائش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دے دیا کہ اے نیکوں کی طرف والی زمین تو ذرا سکڑ جا۔ چنانچہ زمین سکڑ گئی، لہذا جب پیمائش کی گئی تو فرشتوں نے دیکھا کہ اسے دونوں طرف کے راستے کے بالکل درمیان میں موت آئی، اور اس کی لاش نیکوں کی بستی کی طرف گری تھی۔ اب چونکہ اس کی لاش نیکوں کی بستی کی طرف گری، لہذا اللہ تعالیٰ نے اتنے قرب کو بھی قبول کر کے اس کا شمار نیکوں میں فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اگر مرتے مرتے بھی ہماری لاش نیکوں کی طرف گر جائے گی تو اللہ تعالیٰ پھر بھی نیکوں میں شمار کر دیں گے۔ اگر ہم جیتے جاگتے ان محفلوں میں جا کر ان کی صحبت اختیار کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو کیوں نہیں قبول فرمائیں گے۔ قیامت کے دن اس کریم ذات کا کرم ظاہر ہوگا۔ اسی لیے کسی عارف نے کیا ہی خوب کہا ہے، جس کا اشعار ہیں دو، جس کا مفہوم یہ ہے: میں کریم کی خدمت میں بغیر زاد راہ کے حاضر ہو گیا ہوں، نہ میرے پاس اعمال ہیں اور نہ سنوارا ہوا دل ہے، اور زاد راہ سب سے بری چیز سمجھی جاتی ہے جب جانے والے نے کسی کریم کے پاس جانا ہو۔ اگر کوئی منسٹر آپ کو اپنے گھر کھانے پر بلائے اور آپ اپنا کھانا ٹفن میں لے کر جائیں تو کیا وہ اچھا سمجھے گا؟ ہرگز نہیں۔ وہ کہے گا کہ تم میری دعوت پر آئے ہو، اپنا کھانا ساتھ کیوں لائے ہو؟ علماء نے کریم کا یہ ایک معنی یہ بھی لکھا ہے کہ کریم وہ ذات ہوتی ہے جو اگر کوئی چیز دے دے تو اسے واپس لینے کی عادت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں واپس نہیں لیتے، البتہ ہم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے ان نعمتوں کو دھکے دے دے کر واپس بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت بھی یہ ایک عجیب صفت ہے۔ یہ عجیب اور مزے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، ہر صفت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت ایسی ہے کہ اس کے مقابلے میں ایک دو نام ہیں۔ رحمان اور رحیم معلوم ہوا کہ یہ صفت باقی صفات پر غالب ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، سورہ اعراف کی 156ویں آیت ہے۔ اس کے معنی ہیں اور میری رحمت نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دو نام بنانے کی کیا ضرورت تھی، حالانکہ رحمان بھی رحمت سے نکلا اور رحیم بھی رحمت ہی سے نکلا ہے۔ ایک نام ہی کافی تھا، لیکن غور کرنے سے یہ بات بخوبی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دیکھیں کہ بندے کا امیر ہونا ایک صفت ہے اور اس کا سخی ہونا دوسری صفت ہے۔ عین ممکن ہے کہ ایک بندہ بڑا امیر ہو لیکن کنجوس مکھی چوس ہو، اور ایک دمڑی بھی خرچ نہ کرتا ہو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اس کے دل کو کچھ ہوتا ہو۔ اب یہ امیر تو ہے مگر اس میں خرچ کرنے کی صفت نہیں ہے، اور ایک آدمی دل کا حاتم طائی ہو مگر اس کے پلے ہی کچھ نہ ہو تو اس کی سخاوت کا یہ جذبہ بھی کسی کام کا نہیں۔ مال کا ہونا ایک علیحدہ صفت ہے، اور مال کو خرچ کرنے کی عادت ایک علیحدہ صفت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمت کے دو نام تجویز کیے، ایک رحمان اور دوسرا رحیم۔ گویا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اے میرے بندو، میرے پاس رحمت کے خزانے بھی بے شمار ہیں اور میری رحمت خرچ بھی بے شمار ہو رہی ہے۔
رحمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے پرائے سب پر مہربان ہے، مسلمانوں پر بھی مہربان ہے اور کافروں پر بھی مہربان ہے۔ کافر بھی تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اولاد دیتے ہیں، عزتیں دیتے ہیں، ان کے کاروبار میں ترقی بھی دیتے ہیں، انہیں دنیا میں خوشیاں بھی دیتے ہیں اور ان کی کئی تمنائیں پوری ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ اور رحیم کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن تو اس کی رحمت خالصتاً ایمان والوں کے لیے ہوگی۔ اسی لیے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا، کان بالمؤمنین رحیما۔ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کے دو حصے ہیں، ایک رحمانیت اور ایک رحیمیت۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر رحمانیت کی تجلی کو زیادہ رکھ دیا ہے اور عورت کے اندر رحیمیت کی تجلی کو زیادہ رکھ دیا ہے۔ اس لیے باپ بھی اولاد سے محبت تو کرتا ہے، لیکن جہاں ڈسپلن کا مسئلہ آ جاتا ہے وہاں اس کو سیدھا بھی کر دیتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے نظام کو ٹھیک رکھنا تھا، اس لیے اس نے باپ کی طبیعت ہی ایسی بنا دی کہ وہ نرمی بھی دکھاتا ہے اور گرمی بھی دکھاتا ہے، وہ اسے پیار بھی کرتا ہے اور شیر کی آنکھ سے دیکھتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے اندر رحیمیت کی صفت کو ڈالا ہوا ہوتا ہے، اس لیے دنیا میں ماں ہی تو ہے جو اپنے نیک بچوں سے محبت کرتی ہے تو اسے برے بچوں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ باپ اپنے برے بیٹے کو کہہ دے گا کہ چلو گھر سے دفع ہو جاؤ، لیکن ماں کبھی نہیں کہے گی، بلکہ ماں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ خود تو مار لے گی لیکن وہ کسی اور کو نہیں مارنے دے گی۔ باپ لائق اولاد سے محبت کرے گا لیکن نالائق بچوں سے بیزاری کا اظہار بھی کر دے گا، مگر ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں کیا کروں، لائق اور نالائق ہونا تو مقدر کی بات ہے، میں تو اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی ساری اولاد سے یہ محبت ہی کروں گی۔ ماں کو مال پیسے کی طلب نہیں ہوتی، اس کی محبت اس کے دل کے اس جذبے کی وجہ سے ہے جس سے وہ سمجھتی ہے کہ یہ میرا جگر گوشہ ہے، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور دل کا سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تو یہ حال ہے کہ ایک آدمی جو بتوں کا پجاری تھا وہ بیٹھا یا صنم یا صنم یا صنم کی تسبیح پڑھ رہا ہوتا تھا، وہ یا صنم کہتے کہتے رات کو تھک گیا تو اسے اونگ آنے لگ گئی۔ جب اونگ آئی تو اس کی زبان سے یا صنم کی بجائے یا صمد کا لفظ نکل گیا۔ جیسے ہی اس کی زبان سے یہ لفظ نکلا تو اللہ رب العزت نے فوراً فرمایا، لبیک یا عبدی، سبحان اللہ، میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ فرشتے حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ اے اللہ پاک پروردگار، یہ بتوں کا پجاری ہے اور ساری رات بت کے نام کی تسبیح کرتا رہا ہے، اب نیند کے غلبے کی وجہ سے اس کی زبان سے آپ کا نام نکل گیا اور آپ نے فوراً متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے میرے بندے تو کیا چاہتا ہے، اس میں کیا راز ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا، میرے فرشتوں، وہ ساری رات بتوں کو پکارتا رہا اور بت نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب اس کی زبان سے میرا نام نکل گیا، اگر میں بھی جواب نہ دیتا تو مجھ میں اور بت میں کیا فرق رہ جاتا؟ تو جو پروردگار اتنا مہربان ہو کہ بندے کی زبان سے نیند کی حالت میں بھی اگر نام نکل آئے تو پروردگار اس کو بھی قبول فرما لیتے ہیں، تو اگر ہم ہوش و حواس میں دعا مانگیں گے تو پروردگار ہماری دعاؤں کو کیوں نہ قبول فرمائیں گے؟ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، موت کے وقت ہمارے پاس ایمان کی نعمت سلامت رہے اور قیامت کے دن ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے سائے تلے حاضر ہو جائیں۔
پروردگار مرتے دم تک ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر اور کلمہ طیبہ پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔